وسعت رزق کے لیے، پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد نرینہ کے لیے، بیمار مومنین و مومنات کی صحت تندرستی کے لیے، اس پرآشوب دور میں ہر مومن کی عزت و ناموس کی محافظت کے لیے، آج کے اس پروگرام عزاداری سید الشہداء کی بانی جو ماتمی سنگت امام زمانہ ہے، ان تمام ماتمی نوجوان عزاداروں کی درازی زندگی کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات۔ الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منكم۔ صلوات۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں عزادار تشریف فرما ہیں، مل کر نعرہ تکبیر۔ اکبر کے خالق کا نام بہت عظیم ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جتنے ولایت علی ابن ابی طالب کا دم بھرنے والے ہیں، مل کر یک زبان نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ برائے خوشنود جناب سیدہ بلند تر صلوات۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، جتنی حاجات لے کے آئے ہیں خدا پوری فرمائے۔ میرے بعد بہترین پڑھنے والے تشریف فرما ہیں۔ ایک عزاداروں ماتمی نوجوانوں کی طرف سے اس عظیم عزاداری کے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے میں ابتدائے گفتگو میں جو آیت پڑھی ہے اس کے موضوع سے پہلے دو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں اور اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ پہلا پیغام کہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا حسین سے۔ کیا بات ہے، جیو سلامت رہو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جیئے، مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا۔ سب بولیں۔ میرے عزیز بھائی ہیں جناب، مولا ان کی زبان میں تاثیر فرمائے، فضل عباس بخشی صاحب،
اور خدا ان کو تنویر عباس صاحب کو وہ سوزیوں کے ساتھ پڑھیں گے، میرے سوزی آپ ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، کہ مسجد نہ کرے شکوہ تیرا، سب بولو، مسجد نہ کرے شکوہ تیرا حسین سے۔ کیوں؟ حسین کو نماز سے کچھ اتنا پیار ہے، آذان شروع ہوتی ہے اکبر کے نام سے۔ سلام مولا آپ کو سلام، مل کر حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور اب ایک پیغام ماتمیوں کے لیے، کیونکہ ماتمیوں کی طرف سے مجلس ہے۔ نماز عظیم عبادت ہے، فریضہ الہی ہے، منکر نماز کافر ہے، لیکن حسین کی ماں نے عبادت گزار نمازی کی بخشش کی ذمہ داری نہیں لی۔ میں بھولا نہیں ہوں، نماز فرض ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، منکر نماز کافر ہے، لیکن نماز پڑھنے والا عزادار جب سینے پہ ہاتھ مارتا ہے اور حسین حسین کرتا ہے، تو جب وہ قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین کی کچہری میں اور مسند پر علی ابن ابی طالب اور سید الانبیاء ہوں گے، اور ہے یا نہیں؟ تو فرشتے لوگوں کو لے کر جا رہے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک ماتمی کو ہاتف غیبی سے جو آواز آئے گی وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ماتمی عزادار کو آواز آئے گی کہ کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ۔ مولا سلامت رکھے۔ کرتاس کہتے ہیں کاغذ کو، یعنی جب شفاعت کا کاغذ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو پھر آواز آئے گی کہ کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ۔ یہ ذرا پچھلے آدمی بھی ساتھ دیجئے گا کہ محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، ماتم شبیر کا صلہ اور بھی کچھ مانگ۔ مولا ان ہاتھوں کی خیر کرے، اور یہ ہاتھ ذریعے امام حسین کو چھوئے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، یہ منبر ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ کچھ مومنین یہ میرا لباس دیکھ کر اٹھ کے چلے گئے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، گھبرانا نہیں ہے، یہ میرے سب بھائی ہیں ذاکرین۔ یا علیان، ذاکر ہونا بہت بڑی عظمت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرے ذاکر بنو میں تمہارا ذاکر بن جاؤں گا۔ غور ہے یا نہیں؟ یہ بہت بڑی عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کے مشن کی ذاکری کرنا، لیکن گھبرا تو نہیں رہے۔ یہ جو لباس ہے میں آپ کے سامنے، سر پہ امامہ ابا، کچھ بدبخت لوگوں نے، توجہ ہے، اس لباس سے عزاداروں کو متنفر کر دیا ہے۔ آپ کا قصور نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ سر پہ انو رکھ کے آ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی ٹائر رکھ کے آ جاتا، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، ارے بھائی جو یہ کہتا ہے اس سے یہ پوچھیں یہ لباس ہے کس کا؟ کربلا کا ہمیشہ کس عظیم اجتماع میں نیر علوی آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ ارے بھائی لباس جو یہ پہن کر آتا ہے آپ اس کے شکر گزار بنیں، لباس سے نفرت نہ کرو۔ یار جملہ میرا آپ نے ضائع کر دیا ہے، لباس سے مت نفرت کرو، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ دیکھو کہ لباس پہن کر کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے اب بول کے مجھے آپ نے جواب دینا ہے۔ ہم شب عاشور ہم شکل پیمبر کا تابوت بناتے ہیں، سب بولو،
اس کے اوپر تابوت بنانے کے بعد امامہ رکھتے ہیں. بولو. اچھا 25 رجب المرجب کو باب الحوائج کا تابوت تیار کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر سرانے کی طرف کیا رکھتے ہیں؟ بولو. وہ کس کا سمجھ کے رکھتے ہیں؟ سلامت رہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. 21 رمضان مبارک کو امیر کائنات کا تابوت اٹھاتے ہیں, بناتے ہیں, چادر ڈالتے ہیں, اوپر امامہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ جس طرح تابوت کی زیارت ثواب ہے. ہائے 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 یار پتہ نہیں میرا جملہ پہنچ رہا ہے. جس طرح تابوت کی عبادت ثواب ہے, اسی طرح اسی تابوت کے اوپر جو امامہ ہے, غور ہے یا نہیں, وہ بھی دیکھنا عبادت ہے کہ اس امامے کی شبیہ ہے. نہیں, 10 محرم الحرام کو ہم شبیہ ذوالجناح مرتجز, توجہ ہے, وہ گھوڑا جو تھا اس کا نام تھا مرتجز. اب گھوڑا ہمارے اپنے ملک کا ہوتا ہے, غور ہے, لیکن اس کے اوپر جب چادر آ جائے, چادر اور گھوڑا کربلا سے ہم نہیں لائے, غور ہے یا نہیں, گھوڑا بھی ادھر کا, لیکن چادر ڈال کر جب نسبت امام حسین سے ہو جائے, اس گھوڑے کو دیکھنا ثواب جی, اور اس گھوڑے کی شبیہ ذوالجناح بنا کر پھر اس کے اوپر ہم کیا رکھتے ہیں جی؟ کبھی گھوڑے بھی امامہ پہنتے ہیں. یار بولو تو صحیح میرے ساتھ, کیوں رکھتے ہو؟ کہ امام حسین کے امامہ کی شبیہ ہے, تو گویا جس طرح اس شبیہ ذوالجناح کی زیارت ثواب, اسی طرح اس پہ رکھے ہوئے امامے کو دیکھنا باعث ہے, بلکہ ہاتھ لگا کر چومنا ثواب. تو اس طرح جو یہ لباس پہن کر آتا ہے, یہ میرا لباس نہیں, امام کے لباس کی شبیہ ہے. جو یہ پہن کر آئے وہ 2 فائدے تمہیں پہنچاتا ہے, ایک ذکر حسین سنانے کا, اور دوسرا امام کے لباس کی شبیہ کی زیارت کا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں یہ بات ضرور ہے, یہ نہیں ہے. البتہ دیکھو, خداوند متعال آپ کو سلامت رکھے, دعا مانگو اس دور میں اللہ ہماری قوم کے محافظت فرمائے. آج کل یہ قوم شیعہ بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جو آیت تلاوت کی, میں زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی. نعوذ باللہ نقل کفر نباشت. اگر ایک ہی اطاعت ہوتی تو ایک ہی مرتبہ کافی تھا. قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اطاعت اللہ کی بھی کرنی ہے, رسول کی بھی اطاعت ہے, اولی الامر کی بھی ہے, لیکن اللہ کی اطاعت اللہ سمجھ کر, یار میرے ساتھ کوئی تو, اللہ کی اطاعت اللہ سمجھ کر, رسول کی اطاعت رسول سمجھ کر, اولی الامر کی اطاعت امام سمجھ کر کرنی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں, اللہ کی اطاعت نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, اگر نبی امام سمجھ کر کرو گے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج. اگر نبی کی اطاعت اللہ یا امام سمجھ کر کرو گے پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج. اگر امام کی اطاعت اللہ و نبی سمجھ کر کرو گے پھر بھی خارج. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, امام امام ہے. اور اگر شیعت سے علی کو نکال دو تو شیعت میں کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ہاں, جس طرح کعبہ سے علی کو نکال دو کعبہ بے جان ہو جاتا ہے,
اسی طرح تشیع سے اگر علی کو نکال دو پھر وہ مذہب شیعہ نہیں کوئی اور مذہب ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں وہ مذہب شیعہ نہیں ہے کوئی اور مذہب ہوگا. ہاں اللہ اللہ ہے، علی علی ہے. توجہ ہے؟ اللہ اللہ ہے، علی علی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ علی کا بھی نام علی ہے، اللہ کا بھی ایک نام علی ہے. علی کا نام علی ہے لیکن اللہ کا بھی علی ہے. فرق کیا ہے؟ گھبرا تو نہیں کہ میری گفتگو سے آپ؟ ہاں وہ جلی علی ہے. یار کوئی تو میرا ساتھ دو نا ذرا. وہ جلی علی ہے، یہ ولی علی ہے. وہ خالق علی ہے، یہ مخلوق علی ہے. وہ معبود علی ہے، یہ عابد علی ہے. وہ مسجود علی ہے، یہ ساجد علی ہے. ہاں اگر یہ علی نہ ہوتا آج پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کی قوت سماعت میرے ساتھ سفر کر رہی ہے تو جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. وہ لم یلد علی ہے، یہ ابو طالب کا لخت جگر علی ہے. وہ لم یلد علی، یہ ابو طالب کا لخت جگر علی. وہ ولم یولد علی، یہ حسنین کا بابا علی. توجہ ہے؟ ہاں ہے وہ بھی علی، ہے یہ بھی علی، لیکن ہم مواحد قوم ہیں. توجہ ہے؟ ہم مشرک قوم نہیں ہیں. ہاں ہم نے ولایت صرف علی سے نہیں لی، ولایت تو ورثہ ہی علی کا ہے. ہم نے توحید بھی علی سے لی ہے. ہم مواعد ہیں، ہم نے توحید صاحب نہج البلاغہ سے لی ہے. اگر کائنات میں علی نہ ہوتا، لیکن معذرت کے ساتھ کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علی کو اتنا بڑھا دیا اللہ بنا دیا. کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے کہا علی کاری کچھ نہیں سکتا. توجہ ہے؟ نہ علی کو اللہ بنانے والا ٹھیک ہے، نہ یہ کہنے والا کہ علی کچھ نہیں کرتا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں علی کو لوگ سمجھے ہی نہیں. علی کی بھی تو اپنی مرضی ہے. علی بڑوں بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتا. توجہ ہے یا نہیں؟ ہر کسی کی سمجھ میں علی نہیں آتا. یہ وہ علی ہے جس کو اللہ نے فرمایا میری صفات کا مظہر تو ہے. کون ہے؟ محمد و آل محمد. قادر وہ ہے، قدرت ان کے ذریعے ظاہر ہوگی، وہ نہیں سامنے آتا. علیم وہ ہے، اپنے علم کا اظہار 14 سے کرواتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں اگر فتویٰ نہ لگائے. میں نے ایک جگہ پہ لاہور میں ہی، مصیبت یہ ہے حاجی صاحب کہ جو مواہد ہیں وہ فضیلت علی نہیں بیان برداشت کر سکتے. جو مواہد ہیں نا وہ علی کی اگر فضیلت بیان کر دیں تو بیان کرنے والا لو پتہ نہیں ہے مولوی کیسا، کوئی علی علی کروا رہا ہے، شرط امامت علی علی. توجہ ہے؟ یعنی مواہد امامے والے سے علی نہیں سننا چاہتے اور عقیدے والے امامے والے سے توحید نہیں سننا چاہتے. میری بات شاید پہنچی نہیں ہے جی. یعنی عقیدت والا بندہ امامے والے سے توحید برداشت نہیں کرتا سننا، اور جو مواہد ہے وہ ولایت نہیں برداشت کرتا. ارے بھائی نہ توحید کے بغیر گزارا ہے نہ ولایت کے بغیر گزارا ہے. یہ 14
اس کی توحید منوانے آیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ 14 اس کی توحید منوانے آئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، جملہ میں نے اسی لاہور میں ایک پڑھا، کچھ دنوں کے بعد کہا جی کہ یہ مولوی جو ہے نا، اس نے بات بڑی غلط کر دی۔ توجہ ہے؟ کیا جی؟ کام لمبا ہی ہو گیا۔ صلی علی محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ صحیح۔ بآواز بلند صلوات۔ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، میں اپنے بھائیوں کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ اشہد ان امیر المومنین علی حجت اللہ۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ۔ حی علی الفلاح۔ حی علی الفلاح۔ حی علی خیر العمل۔ حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ بس بالکل جناب، ایک بات عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ متوجہ ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہم مواحد قوم ہیں، ہم نے توحید صاحب نہج البلاغہ سے لی ہے۔ بعض ہم میں سے توحید کو نہیں برداشت کر رہے، بعض جو ہیں وہ ولایت کو برداشت نہیں کر رہے، لیکن ہم نے بین رہنا ہے۔ دین بنانا اللہ کا کام ہے، پہنچانا نبی کا کام ہے، اس کی حفاظت امام کا کام ہے۔ اللہ نے جو دین بنایا ہے نبی اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، نبی نے جو پہنچایا ہے امام اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ غور ہے، ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ اللہ کی ڈیوٹی کیا ہے، نبی کی کیا ہے، اور امام کی ذمہ داری کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یقیناً علی علی ہے، لیکن یہ جملہ
میں ضروری سمجھتا ہوں آپ تک پہنچانا. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کلمہ تو ہمارا سب کو یاد ہے نا. میں آپ بزرگوں کو اپنا کلمہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ میری تصحیح ہو جائے. بھائی مولا کے عزادار اور موالی کے سامنے میری کیا حیثیت ہے؟ کلمہ میرا کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل اللہم صلی علی محمد. یہی میرا کلمہ ہے. آپ سب کا بھی یہی ہے. اچھا یہ تو عربی میں تھا. اب کیا ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق عبادت کے قابل ہے تو فقط اللہ کی ذات. آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ محمد رسول اللہ. آج کی اس مجلس اور کربلا کی یہ ہمیشہ کا عظیم اجتماع اپنی بات پلے باندھ لے. نہ کسی مولوی سے پوچھنا ہے، نہ کسی ذاکر، نہ مجتہد، نہ علامہ، نہ فہامہ سے. کلمہ اپنا یاد کر کے پلے باندھ لینا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل. محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے، سب بولو، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. گویا محمد اللہ نہیں ہے، اللہ کے، سب بولو، اللہ کے رسول ہیں. آگے میرا کلمہ اور آپ کا کیا ہے؟ علی ولی اللہ. اب کرو ترجمہ، کیا اس کا ہے؟ علی سلامت رہیں، مولا آپ کو جنت میں اپنے پاس بلائیں. علی ولی اللہ کا ترجمہ علی اللہ کے. گویا میں کلمے میں یہ اقرار کر رہا ہوں کہ علی اللہ نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ وصی رسول اللہ. گویا امیر کائنات رسول کے وصی ہیں. اس میں میں نے کیا کہا؟ علی ولی اللہ میں میں نے کہا کہ علی اللہ کے. اس میں میں نے انکار کر دیا اس بات کا کہ علی ولی ہیں، اللہ نہیں ہیں. وصی رسول اللہ، رسول کے وصی ہیں. میں نے انکار کیا کہ یہ رسول وخلیفتہ بلا فصل، اور پاک مصطفیٰ کے بلا فصل خلیفہ ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جو کلمہ ہے یہی عقیدہ ہے. ارے بھائی کلمہ میں اور پڑھوں، منبر پہ کچھ اور کہوں، اسے منافقت کہتے ہیں، عقیدت نہیں کہتے. ہاں اب سوال آخری میرا، بس گفتگو ختم، زندگی باقی تو ملاقات باقی. ولایت علی جتنی پڑھی جائے کم ہے. علی 39 دن، آخری بات، 39 دن خیبر میں بڑے بڑے سورما جاتے رہے جی، بڑے بڑے جاتے رہے، لیکن خیبر فتح نہ ہوا. 40ویں دن وہ گیا جس کے متعلق نبیوں کے نبی نے فرمایا کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جی نبیوں کے نبی نے فرمایا کہ کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا. تو سوال ہے، پہلے عورتیں جاتی تھیں جی؟ ہاں، بلکہ یہ ہوا تھا جب خیبر کے بعد مال غنیمت ملا نا، سب کو ملا ایک حصہ، میرے مولا کو ملے 2 حصے. کسی نے پوچھا کیا؟ اب اس دور میں کیونکہ کچھ ایسے بھی تھے نا جو علی کو برداشت نہیں کرتے تھے، جیسے آج علی برداشت نہیں ہوتا. ہاں وہاں بھی تھے، بتایا تو نہیں، لیکن قرآن وہ ہے کہ جو چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے. قرآن نے فرما دیا کہ عورت کا ہے ایک حصہ، مرد کے ہیں 2 حصے.
رسول نے فرمایا تھا علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. جی ہاں 39 دن لوگ جاتے رہے. خیبر کا 40ویں دن علی نے انگشت شہادت سے خیبر کو اکھاڑا. بس یہیں پہ میری گفتگو ختم. اب بول کے آخری بندے تک مجھے جواب دیجئے گا جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب ماں کے دودھ کی طرح موجزن ہے کہ اب یہ در خیبر 39 دن جو کسی سے نہیں اکھاڑا گیا، یہ در خیبر علی بن کے اکھاڑے تو میرا مولا کی فضیلت ہے، یا علی اللہ بن کے اکھاڑے تو فضیلت ہے؟ جی ارے بھائی بولو، یعنی علی بن کے اکھاڑے تو فضیلت ہے نا، اللہ بن کے اکھاڑے تو کوئی فضیلت نہیں ہے. سنو پھر مذہب تشیع میں علی اسے کہتے ہیں کائنات میں جو کوئی کچھ نہ کر سکے وہی کچھ جو کر کے دکھائے اسے علی کہتے ہیں. توجہ ہے؟ ہاں یہ علی ہے. بس اگر دنیا اس علی کو پہچان لیتی، گفتگو ختم. اگر دنیا علی کو پہچان لیتی، کربلا دشمنی علی کا نتیجہ. جہاں پہ میرے بھائی علی نقی نے چھوڑا وہیں سے ایک جملہ، بسم اللہ درود پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ جی. بسم اللہ جناب. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری مولا سلامت رکھے جی. ایسے خطیب و واعظین کو اور ایسے ذاکرین و علماء کو کہ جو ممبر پہ آ کے حق ممبر ادا فرماتے ہیں. اور بار بار دعا کر رہا ہوں کہ دعا کریں. ملت قوم بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. خدا اس قوم کو شریروں کے شر اور حاسدوں کے حسد سے اور منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرمائے. عزاداروں کے خدا محافظت فرمائے. جہاں پہ بھائی نے میرے چھوڑا ہے میں ایک جملہ فقط کہنا چاہتا ہوں. اب زیادہ دیر نہیں، بہت شخصیات آپ کو میں سے بہتر پڑھنے والی ہیں، مصائب سنائیں گی. میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا میں اگر دو شخصیتیں نہ ہوتی تو شاید آنے والا مورخ کربلا کی جنگ کو سیاسی جنگ میں تبدیل کر دیتا. اب سوال کرو کہ نیر علوی وہ دو کون سی شخصیتیں ہیں؟ ایک حسین کے 4 سال کی بیٹی سکینہ، بسم اللہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے، اجرکم اللہ. ایک 4 سال کی حسین کی بیٹی سکینہ اور دوسرا 6 مہینے کا اصغر. ان دونوں بہن بھائیوں نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ثابت کیا کہ کربلا میں جنگ نہیں بلکہ ظلم ہوا ہے. اجرکم اللہ. بس عزادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو سفیر روم جو کئی دنوں سے انتظار کر رہا تھا وہاں پہ آیا جہاں پہ قافلہ رکا تھا. اس نے دیکھا کہ کچھ نیزے ہیں، ان نیزوں پہ کچھ سر ہیں. کسی نیزے کے اوپر 120 سال کے بوڑھے کا سر ہے، اجرکم اللہ. کسی کے اوپر 80 سال کا سر ہے، کسی کے اوپر 32 سال کا سر، کسی کے اوپر 18 سال کے سیرے والا، کسی کے اوپر 13 سال کی حسن کی کمائی، کسی کے اوپر 7 سال کا سر. پتہ تو کس ارادے اور خیال میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ 120 سال والے نے جنگ کی ہوگی، یہ بھی باغی ہوگا. یہ 80 سال والے نے جنگ کی ہوگی، باغی ہوگا. یہ 60 سال والے نے جنگ کی ہوگی، باغی ہوگا. 57 سال والے نے جنگ کی ہوگی، باغی ہوگا. اس 18 سال والے نے جنگ کی ہوگی، باغی ہوگا. 13 سال والے نے جنگ کی ہوگی، باغی ہوگا.
آتے ہوئے ایک سر پہ اس کی نظر رکی، رو کے غیر مسلم سفیر روم کہتا ہے یہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، بسم اللہ بسم اللہ، کوئی تو چھوٹی اولاد والا بیٹھا ہوگا، یہ جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا کیا یہ بھی باغی تھا؟ کہتا ہے کاش مجھے اس بچے کا کوئی رشتہ دار ملے، میں پوچھوں اس کا قصور کیا تھا۔ یا بیویوں کے حلقے سے حسین کی 4 سال کی بیٹی کی آواز آئی، پھوپھی اماں کربلا سے شام تک تیرے بھائی کی بات تھی، اب ہے میرے عسکر کی گواہی کا موقع، اب میں آگے بڑھوں گی۔ عزادار و بی بی آگے بڑھی، وہاں پہ جہاں پہ سفیر روم تھا، دیکھا شیخ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کہا بچی پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس بچے کا کوئی رشتہ دار ملے، پوچھو اس کا قصور کیا تھا جس نے ماتم کرنا ہے۔ اس وقت یہ بی بی کہتی ہے یہ جو سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے نا، یہ مسلمانوں کے نبی محمد کی بیٹی فاطمہ کا بیٹا حسین ہے، میں اس کی بیٹی سکینہ ہوں۔ اس بچے کا قصور یہ تھا اس نے کئی لاکھ فوج سے ایک گھونٹ پانی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماشاءاللہ تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت تنویر عباس شیخانہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد بھائی تراڑا صاحب نے پڑھانا ہے۔ بھائی 2 بجے کا ٹائم ہے بھائی جان، کیا ہو گیا؟ ابھی آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب مصور غم بحر المصائب تنویر عباس شیخانہ صاحب وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد وکیل